بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم نے سبق نمبر 11 مواصلات کے جدید ذرائع جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے سبق کے مصنف اور سبق کے جو اہم نکات ہیں اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں۔ مواصلات کے جدید ذرائع سبق کا نام ہے، یہ ایک سائنسی مضمون ہے، یعنی صنف اس کی مضمون ہے۔ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں تو حفیظ الرحمان 1936 میں حیدرآباد دکن بھارت میں پیدا ہوئے تھے، اور انگریزی ادب کے حوالے سے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے انگریزی ادب بالخصوص سائنسی مضامین کے تراجم اردو ادب کو دیے ہیں، یعنی جو انگریزی زبانوں میں سائنسی مضامین لکھے گئے تھے ان کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کر کے جو ہے ان کو شائع کروایا، اور یوں جدید سائنسی رجحانات کی نشر و اشاعت کا کام کیا۔ عہد حاضر یعنی اس وقت جو موجودہ دور کی ایجادات ہیں سائنسی، اس سے اپنے عوام کو انہوں نے روشناس کروایا تاکہ وہ تازہ ترین ایجادات سے مستفید ہو سکیں۔ لہٰذا اس حوالے سے ان کی خدمات کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جامعہ عثمانیہ مسلمانوں کا ایک شاندار ادارہ ہے، یہ اس کے دارالترجمہ سے یہ وابستہ تھے، اور اسی ادارے سے وابستگی کے دوران ہی انہوں نے تراجم کیے تھے انگریزی سائنسی مضامین کے۔ ان کے مضامین کی جہاں تک خوبیوں کی بات ہے تو جو سائنسی اصطلاحات ہیں، یعنی جو ٹرمز ہوتی ہیں مخصوص اور جن کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، ان کا انہوں نے بڑا موزوں ترجمہ جو ہے کیا ہے اردو میں۔ طرز بیان جو ہے ان کا نہایت سادہ ہے، آسان فہم ہے، کئی عمدہ تحقیقی مضامین کے یہ خالق بھی ہیں۔ اچھا، یہ جو سبق آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام مواصلات کے جدید ذرائع ہے، تو مواصلات کا جس کو ہم انگریزی میں کمیونیکیشن کہتے ہیں، مواصلات کا مطلب ہوتا ہے اردو میں پیغام رسانی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا۔ اب جدید سے مراد کیا ہے کہ تازہ، لیٹسٹ۔ اس سبق میں آپ جو ہیں مواصلات کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے پڑھیں گے کہ قدیم زمانے میں جو ہے پیغام رسانی کیسے کی جاتی تھی، اس کی ہسٹری تھوڑی سی بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مواصلات کے شعبے میں جو انقلابی اقدامات ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں یا جو اس میں ترقی ہوئی ہے، جو ارتقاء اس کا ہوا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور اب چونکہ دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، پہلے قدیم زمانوں میں یوں ہوا کرتا تھا کہ پیغام رسانی کا کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی محکمہ یا ذریعہ یا کوئی انتظام موجود نہ تھا، تو سب سے پہلے جو ہے قاصد کا لفظ آپ نے اردو شاعری میں بھی بارہا سنا ہے کہ قاصد جو ہوتے تھے جو پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے، اس کام کے لیے مخصوص لوگ ہوتے تھے جن کو قاصد کہا جاتا تھا، یعنی وہ ایک جگہ سے پیغام دوسری جگہ لے کے جاتے تھے اور پھر وہاں سے پیغام لے کے واپس بھی آتے تھے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے یہ قاصدوں کے بعد اگلا ایک اور مزید قدم ہم دیکھتے ہیں جو اس میں ترقی کا ہے کہ گھڑ سواروں کے ذریعے جو ہے وہ پیغامات کو بھجوایا جانے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد کبوتروں کا بھی جو ہے استعمال کیا گیا خط پیغام رسانی کے لیے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس سبق میں آپ بہت معلوماتی سائنسی سبق ہے جس میں نہ صرف سائنسی ایجادات کا ذکر ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان ایجادات کو جو انوینشنز ہیں ان کے موجد کون تھے اور کس طریقہ کار کے تحت یہ چیزیں جو ہیں ساری استعمال کی جاتی ہیں، یعنی ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، کس عمل کے تحت۔ تو
اب یہ ہے کہ ہم اپنے اس سبق کا تھوڑا سا اور ایک دیکھ لیجئے اہم پوائنٹ کہ اس میں جیسا اوپر لکھا ہے جدید، تو جدید سے مراد ہے یعنی جو بالکل لیٹسٹ، نیو، یعنی ایسے ذریعے کہ جو جدید ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 13 کے قریب جو ہیں وہ ذرائع ہیں جن کا استعمال کیا گیا ہے۔ 13 یعنی وہ طریقہ کار ہیں، 13 چیزیں ہیں جن کا اس میں ذکر سبق میں کیا گیا ہے۔ اس میں دیکھیں قاصد ہے، پھر گھوڑ سوار کا ذکر آگے آئے گا، کبوتروں کا ذکر آئے گا، یہاں تک تو یہ قدیم طریقہ کار چلے آ رہے تھے۔ اب جہاں سے سائنسی ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں موٹر ہے، ریل ہے، ٹیلی گرافی ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، مائکرو ویو لنکس اور مصنوعی سیارے، موبائل فون، کمپیوٹر، ٹیلی فیکس وغیرہ، اس قسم کی چیزوں کے بارے میں آپ جو ہے اس میں پڑھیں گے۔ تو اہم ایجادات جو ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ ان ایجادات کے حوالے سے ان کی تفصیلات پڑھیں گے، ان کے کام کرنے کا طریقہ کار آپ اس میں پڑھیں گے۔ اب ہم جو ہے اپنے سبق کا جو ہے باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا پیرا دیکھیے، مواصلات شروع ہی سے انسان کی ایک ضرورت رہی ہے۔ مواصلات کا مطلب آپ کو میں نے بتایا ہے، پیغام پہنچانا۔ پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے، پھر گھوڑ سوار دوڑائے جانے لگے۔ گھوڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ دور دراز تک پیغامات بھیجنے کے لیے 10-10، 12-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے۔ گھوڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے اور اسے وہاں کے گھوڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے۔ اگلی منزل کا گھوڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا۔ اس طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں گھوڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو سبق کے آغاز میں بتایا تھا کہ ابتدا میں جو ہے کوئی طریقہ کار موجود نہ تھا پیغام رسانی کا، خط وغیرہ پہنچانے کے لیے، پیغامات پہنچانے کے لیے کوئی اس کا مخصوص ذریعہ نہ تھا، اور اس مقصد کے لیے جو ہے قاصد لوگ جو ہوتے تھے وہ پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس میں بھی بہتری آتی چلی گئی، اور اگلا جو قدم ہمارے سامنے آ رہا ہے پیغامات کے لیے وہ ہے گھوڑ سواروں کے ذریعے، یعنی گھوڑوں پر بیٹھ کر جو ہے سوار جاتے تھے، اور یوں اس کا فائدہ کیا ہوا کہ گھوڑ سواروں کے ذریعے دور دور تک پیغامات بھیجے جانے لگے۔ اور آگے ہم نے دیکھا ہے کہ دور دراز تک پیغامات بھجوانے کا جو طریقہ انہوں نے رائج کیا تھا وہ یوں تھا کہ ہر 12 میل پر ایک منزل یعنی قیام گاہ موجود ہوتی تھی۔ وہاں پر یہ گھڑ سوار جو تھے جا کر پڑاؤ کرتے تھے اور یہ رک جاتے تھے، اور ادھر اس منزل پر پہلے سے ہی تازہ دم گھوڑے اور گھڑ سوار موجود ہوتے تھے۔ تو پچھلی منزل کا جو آتا تھا گھڑ سوار وہ وہاں تھیلا خطوں کا جو ہے اگلی منزل کے گھڑ سوار کے حوالے کرتا تھا، اور وہ واپس اپنی منزل کی طرف آ جاتا تھا، اور اسی طرح پھر اگلی منزل کا اس سے اگلی منزل تک، پھر اس سے اگلی منزل کا اس سے اگلی منزل تک، یوں یعنی کہ دیکھیں کہ ہر 12-12 میل پر ایک ایک پڑاؤ انہوں نے بنایا ہوا تھا جہاں پر وہ لوگ رکتے تھے اور خط پہنچا کے پیغامات آگے حوالے کر کے واپس اپنی جگہ پر آ جاتے تھے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے، گھڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے، اسے وہاں کے گھڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے۔ اسی طرح اگلی منزل کا گھڑ سوار بھی یہی طریقہ اختیار کرتا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ سینکڑوں میل دوری تک جو ہے خط پہنچائے جانے لگ گئے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا اس پیرے میں کہ مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں جو ہے گھڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک جدا گانہ محکمہ بھی قائم کر دیا گیا تھا جس کا نام دیوان البرید، یعنی آج کل جیسے پوسٹ آفس ہیں، ڈاک خانے ہیں، اس زمانے میں جو اس مقصد کے لیے جو محکمہ قائم کیا گیا تھا اس کو دیوان البرید کہا جاتا تھا۔ یہ سوال جو ہیں آپ کے پیپر میں حصہ معروضی میں جو آتے ہیں ان میں ایک سوال تو یہ تھا کہ ابتدا میں خط کیسے بھیجے جاتے تھے، اور دوسرا سوال جو تھا کہ جو مسلمانوں نے مواصلات کے لیے ایک جدا گانا یعنی الگ سے ایک جو خاص محکمہ قائم کیا تھا اس کا نام کیا تھا۔ تو
اس کا نام دیوان البرید تھا۔ یہ آپ نے دونوں پوائنٹس یاد رکھنے ہیں، آپ کے معروضی پیپر میں اس بارے میں سوالات پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اگلے پیرے کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ بہت زمانے تک مواصلات یا پیغام رسانی کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا۔ اب تیسرا مرحلہ دیکھیے پیغام رسانی کا، کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا تھا، پھر اس کے بعد گھڑ سواروں کا طریقہ کار اختیار کیا جانے لگ گیا کہ گھڑ سواروں کے ذریعے دور دور تک پیغامات کو بھجوایا جانے لگ گیا۔ تیسرا جو ہم دیکھتے ہیں مواصلات کا جو ذریعہ ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کبوتر۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کیسے کرتے تھے کہ خط کبوتر کی گردن میں یا اس کے بازو میں باندھ دیا جاتا اور وہ اسے اپنے منزل مقصود پر پہنچا دیتا۔ یعنی وہ کوئی عام کبوتر نہیں تھے، وہ باقاعدہ تربیت یافتہ کبوتر ہوا کرتے تھے، ان کو مطلب باقاعدہ اس کام کے لیے سدھایا جاتا تھا، ٹرینڈ کیا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پیغام جب ایک منزل سے کبوتر کے گلے یا بازو میں باندھ کے اس کو اڑا دیا جاتا تھا تو وہ اپنی مخصوص منزل پہ جہاں وہ بھجوایا جانا تھا وہ وہاں پہنچ جاتا تھا اور پھر پیغام اس جگہ تک پہنچا دیتا تھا۔ اس کے ذریعے سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی، یعنی کبوتروں کا استعمال جو ہے تقریباً سینکڑوں سالوں تک جو ہے یہ استعمال میں رہے ہیں پیغام رسانی کے مقصد کے لیے۔ انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا اس کا تو علم نہیں، مگر یہ بات تاریخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں استعمال کیا، یعنی جتنے بھی اسلامی ممالک تھے وہاں پر ان کا استعمال جو ہے وہ رائج رہا ہے۔ شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ، جن میں سے چند ایک ممالک کا وہ حوالہ بھی آپ کو دے رہے ہیں کہ جن ملکوں میں اس مقصد کے لیے کبوتر استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ ہندوستان کے مغل فرما رواں کہتے ہیں کہ بادشاہ کو، حکمران کو جہانگیر نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے۔ اچھا، اب یہ جو جہانگیر مغل بادشاہ تھا، اس کا مقبرہ یا شاہدرہ لاہور میں واقع ہے، آپ نے اس کا دیکھا بھی ہوگا اس کا مقبرہ، وہاں جا کے بیوی کا اس کی نام نور جہاں تھا۔ یہ اکبر بادشاہ جو تھا نا اس کا بیٹا تھا اور شاہ جہان کا والد، یعنی شاہ جہان بھی مغل بادشاہ گزرا ہے، یہ اس کا والد تھا اور اکبر کا بیٹا تھا۔ اس نے جو ہے باقاعدہ اس کام کے لیے کبوتروں کو پال رکھا تھا اور وہ سدھائے ہوئے تھے اور وہ پیغام رسانی کے لیے ان کا استعمال کرتا رہا تھا۔ اچھا، یہ سوال بھی پیپر میں آ چکا ہے کہ کس مغل فرما روا نے جو ہے سب سے پہلے کبوتروں کا استعمال کیا تھا، تو آپ جہانگیر کا نام ہی لیں گے وہاں پہ۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہے کہ بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے کبوتروں کا استعمال کیا، یعنی ابتدا اس کی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوئی، اور جہانگیر بادشاہ نے تو باقاعدہ اس مقصد کے لیے کبوتروں کو پالا بھی ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں بھی جو ہے ان لوگوں نے بھی کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا کام شروع کیا۔ اب یہاں سے جو اگلا پیرا ہمارے سامنے جو تیسرا آ رہا ہے، اس پیرے میں سے آپ دیکھیں گے کہ جو سائنسی دور جو ہے آگے، سائنسی ایجادات کا دور شروع ہو رہا ہے، سائنسی ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے، اس حوالے سے اس میں آپ پڑھیں گے کہ جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔ گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہوگی۔ اب دیکھیں جی، یہ جو پہلی ایجاد ہمارے سامنے آ رہی ہے سائنسی، وہ موٹر اور ریل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی، یعنی قاصد ابتدا میں، پھر گھڑ سوار، اس کے بعد کبوتر، اور پھر اس کے بعد جب سائنسی ترقی کا دور شروع ہوا، ایجادات کا زمانہ آیا، تو موٹر یعنی کاروں اور ریلوں کی جب ایجاد ہوئی تو پھر کار اور ریل کو بھی، یعنی گاڑیوں کو، ریلوں کو جو ہے وہ ان کے ذریعے بھی جو ہے ڈاک دوسرے شہروں میں بھیجی جانے لگ گئی۔ انہی برسوں میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے موٹر اور ریل کی محتاجی بھی ختم کر دی، کیونکہ اس آلے کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی۔ اب جی اس سے بھی ایک اگلا مرحلہ ہم دیکھ رہے ہیں ترقی کا سائنسی، کہ موٹر اور ریل کے بعد ایک اور آلہ جو ہے جس کی ایجاد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے مزید زیادہ دوری تک جو ہے پیغامات پہنچانا آسان ہو گیا، وہ آلہ ٹیلی گرافی کا تھا۔ یعنی اب یہ ٹیلی گرافی ایک آلہ ہے، برقی تار کے ذریعے اطلاع یا خبر بھیجی جاتی ہے اس کے ذریعے،
اور جسے 1838 میں یعنی 1838 میں فنلے مورس نے ایجاد کیا۔ اب فنلے مورس کون تھا؟ یہ ایک امریکی پادری کے گھر پیدا ہوا تھا، تصویریں ابتدا میں بنایا کرتا تھا، پھر نیو یارک یونیورسٹی میں یہ آرٹس کا پروفیسر بھی بنا، اور 1838 میں برقی تار کا موجد بنا۔ یعنی فنلے مورس تھا آرٹس کا پروفیسر۔ پھر 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا، جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا۔ یعنی 1838 میں ہم نے دیکھا کہ فنلے مورس نے ٹیلی گرافی ایجاد کیا ہے۔ ٹیلی گرافی کے ذریعے اس میں چونکہ برقی تار کا استعمال ہوتا تھا، اس کے ذریعے پیغامات یا خبروں کو دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا۔ اب اس سے اگلی جو سائنسی ہم اگلی ایجاد جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگلی سائنسی ایجاد جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے وائرلیس۔ وائرلیس یعنی جس کا مطلب ہے کہ لفظی معنی ہے تار کے بغیر، یعنی تار کے بغیر پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کا آلہ، یعنی ایسا آلہ جس میں وائر کا استعمال نہیں ہوتا، وائرلیس اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہریں، اب اس میں جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے استعمال کا کہ اچھا ہماری فضا میں جو ہے نا ریڈیائی لہریں یعنی جس کو ریڈیو ویوز کہتے ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے جو ہے پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچایا جانے لگ گیا۔ ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جن لہروں پر یہ بھیجی جاتی ہیں ان کے سفر کی رفتار 1,86,000 میل، یعنی ان کی کیا رفتار ہے ان لہروں کی جو فضا میں موجود ہیں۔ یہ ریڈیائی لہریں جو ہے نا یہ ہماری جو سائنسدانوں نے جب ایجادات کی تو انہوں نے یہ ایجاد کیا کہ سورج سے جو ہے 3 قسم کی لہریں نکلتی ہیں، یعنی ویوز جو ہیں، ریز جو ہیں، جن میں ایک تو روشنی ہے، دوسری حرارت ہے، پھر مقناطیسی یا ریڈیائی لہریں، یہ بھی سورج ہی اس کا ذریعہ ہے فضا میں ان کو پھیلانے کا۔ اب ان کی چونکہ موجودگی قدرتی طور پر ہماری فضا میں پائی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر تار کی محتاجی بھی ختم ہو گئی کہ تار والے ہی آلات استعمال کیے جائیں۔ اور آگے آپ دیکھیے کہ اس کے پہنچنے کی جو رفتار ہے وہ کیا ہے کہ 1,86,000 میل، یعنی 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یعنی ان ریڈیائی لہروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل، یعنی 3,00,000 کلومیٹر۔ یہ سوال بھی آپ کے حصہ معروضی میں آیا ہوا ہے، اس لائن کو بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ جبکہ زمین کا قطر اس سے بہت کم، صرف چند ہزار میل ہے، یعنی ہمارا جو سیارہ یہ پلانٹ جو زمین ہے اس کا جو عرض ہے یہ صرف چند ہزار میل ہے، اور یہ جو فضا میں پائی جانے والی لہریں ہیں ان کی رفتار آپ نے دیکھی کہ 3,00,000 کلومیٹر، اور کہاں چند ہزار میل کا قطر اور کہاں 3,00,000 کلومیٹر کی رفتار، اور وہ بھی فی سیکنڈ۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم آج کل جو موبائلوں کا استعمال، اسمارٹ فونز آ گئے ہیں، کیسی کیسی ترقی ہوتی چلی گئی ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ میسج پھینکتے ہیں وہ دنیا کے آخری کونے تک اسی لمحے چند سیکنڈز میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ وقت کا عمل بھی اس میں ختم ہو گیا ہے کہ اتنے دن لگیں گے، اتنے گھنٹے لگیں گے یا اتنا وقت لگے گا، اب یہ محتاجی بھی ختم ہو گئی ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے یعنی منٹ کا بھی دخل نہیں، صرف ایک سیکنڈ کے اندر آپ کا میسج جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، آپ کا پیغام وہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ فضا میں پائی جانے والی یہ ریڈیائی لہریں۔ اب آگے پیراگراف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائرلیس کی جو ایجاد کا اصول ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہروں میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج سے 3 قسم کی لہریں نکلتی ہیں، ایک حرارت ہے، ایک روشنی ہے، اور تیسری کون سی ہے؟ مقناطیسی لہریں، جن کو ریڈیائی لہریں بھی کہا جاتا ہے۔ کہ وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہروں میں سے ایک قسم برقی مقناطیسی لہریں ہیں
جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہیں، جبکہ بقیہ 2 لہریں روشنی اور حرارت ہیں۔ ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر اٹھتی رہنے والی لہروں کو تصور میں لائیں۔ تالاب میں ڈھیلا پھینکتے ہی، یعنی پتھر آپ پانی میں جب پھینکیں گے تو اس کے پانی میں خلل پیدا ہوتا ہے، جس سے اس کے چاروں طرف پے در پے لہریں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ ایک کے بعد دیگرے تالاب کے کناروں تک پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ فضا میں بھی پانی کی لہروں کی طرح ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں۔ خاموش فضا میں کسی بھی قسم کی آواز ان لہروں میں تالاب کے پانی کی طرح کا خلل پیدا کر دیتی ہے، اور اس خلل کے رونما ہوتے ہی ریڈیائی لہریں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خواہ وہ جگہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ یعنی انہوں نے آپ کو کتنا آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ ریڈیائی لہریں جو فضا میں موجود ہیں وہ کس طریقہ کار کے تحت یا کس عمل کے تحت جو ہے پیغام کو اتنی آسانی سے اتنی جلدی کیسے پہنچاتی ہیں۔ انہوں نے اس کی ایک مثال ہمارے سامنے کیا رکھی ہے کہ ریڈیائی لہریں جو فضا میں پائی جاتی ہیں ان کو سمجھنے کا طریقہ انہوں نے کیا بتایا ہے کہ جیسے پانی کا ایک تالاب ہے، خاموش پانی ہے، کھڑا ہوا پانی ہے، اس کے اندر جب ہم ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس پتھر کے پھینکنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پانی کے اندر پتھر گرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گول گول دائرے جو ہیں، لہریں سی اس کے اندر جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ پھر جو اس کے دائرے سے بنتے ہیں پانی کے، وہ لہریں تالاب کے کنارے تک پھیلتی بھی پہنچ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہی جو فضا میں پائی جانے والی جو ریڈیائی لہریں ہیں اس میں وائبریشن یا اس میں ارتعاش کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جیسے پانی میں پتھر پھینکنے سے ارتعاش پیدا ہوا، تو جب ہم کچھ بولتے ہیں تو ہماری فضا جو میں موجود جو لہریں ہیں، ہماری آواز سے ان لہروں میں جو ہے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور جس طرح پانی کی لہریں کناروں تک پہنچ جاتی ہیں پتھر کے گرنے سے، ایسے ہی وہ فضا میں پائی جانے والی جو ریڈیائی لہریں ہیں اس سے ہماری آواز سے جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ میلوں دور تک وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ وائرلیس جو اس اصول پر کام کرتا ہے، اس کے ذریعے پیغام صرف بھیجا ہی نہیں جاتا بلکہ وصول بھی کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرنے کے لیے وائرلیس کے 2 سیٹوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں ایک سیٹ فرض کیجئے کہ کراچی میں ہے اور دوسرا حیدرآباد میں۔ دونوں سیٹوں کی بناوٹ بالکل ایک جیسی ہوگی اور دونوں ایک اصول پر کام کریں گے۔ دونوں سیٹوں میں ایک ایک مائکرو فون ہوتا ہے، وہ بجلی کے تار سے منسلک ہوتا ہے جو بیٹری سے بھی کام کر لیتا ہے، یعنی بجلی کے ذریعے بھی یہ چل جاتا ہے وائرلیس جو ہے، اور اس کو دوسرا طریقہ ہم بیٹری کے ذریعے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تار اپنے ایک دوسرے سرے پر ایک ٹرانسمیٹر سے منسلک ہوتا ہے۔ اب یہ سارا اس کا جو طریقہ کار ہے کہ وائرلیس جو ہے کس اصول کے تحت کام کرتا ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے لیے 2 سیٹوں کی ضرورت ہے، اور دونوں ہی سیٹوں کی بناوٹ جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی، یعنی ساخت شکل ان کی بالکل ایک جیسی ہوگی، اور ان سیٹوں کے اندر جو ہے ایک ایک مائکرو فون ہوتا ہے، اور وہ مائکرو فون جو ہے وہ بجلی کے تار سے منسلک ہوتا ہے، بجلی کے تار کے ذریعے بھی وہ کام کر سکتا ہے اور بیٹری کے ذریعے بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ تار اپنے دوسرے سرے پر، اب تار کے دوسرے سرے سے جو ہے وہ ٹرانسمیٹر منسلک ہوتا ہے، اور ٹرانسمیٹر کے دوسرے سرے پر ایریل کا تار منسلک ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ اینٹینا کہتے ہیں۔ کوئی پیغام دوسرے وائرلیس سیٹ پر بھیجنے کے لیے اپنے وائرلیس سیٹ کو منہ کے قریب لا کر پیغام کے جو الفاظ منہ سے ادا کیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کے مائکرو فون میں داخل ہوتے ہیں۔ مائکرو فون سے وہ ارتعاش میں تبدیل ہو کے، یعنی وائبریشن میں، حرکت میں، تھر تھراہٹ میں بدل کے اندرونی تار کے ذریعے وائرلیس کے ٹرانسمیٹر میں پہنچتے ہیں، اور وہاں سے وہ باہر نکل کر ریڈیائی لہروں کی صورت میں ہوا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ٹرانسمیٹر جو ہے وہ کس اصول کے تحت کام کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک مائکرو فون ہے، پھر اس کے ایک سرے سے ٹرانسمیٹر ہے، اور ٹرانسمیٹر کے دوسرے سرے پر ایریل کا تار ہے، اور ہم جو کوئی بھی بات اس کے قریب جا کے کرتے ہیں تو ہماری آواز سے جو ہے وہ لہروں کے ذریعے لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہے، تھرتھراہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر وائرلیس کے ٹرانسمیٹر میں پہنچ کے
وہاں سے باہر نکل کر وہ ریڈیائی لہروں کی صورت ہوا میں چاروں طرف وہ جو ہے پیغام پھیل جاتا ہے لہروں کی صورت میں۔ حیدرآباد میں رکھے ہوئے اسی بناوٹ کے وائرلیس سیٹ میں جو ریسیور ہوتا ہے وہ اس آواز کو ریڈیائی لہروں کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ وائرلیس سیٹ کے اندر جو ایمپلیفائر ہوتا ہے ان لہروں کو طاقتور بناتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرلیس سیٹ کے اندر ایک ایمپلیفائر ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ یہ جو وائرلیس ہے اس کے ذریعے صرف پیغام بھیجا ہی نہیں جاتا بلکہ وصول بھی کیا جاتا ہے۔ اب وہاں سے ایک سیٹ کے ذریعے جو پیغام بھیجا گیا ہے دوسرے سیٹ کے ذریعے کیسے موصول ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جو ایمپلیفائر ہے اس کا کام کیا ہے، ایمپلیفائر کا کیا اصول ہے یا کیا مقصد ہے، کیا کارکردگی ہے کہ ایمپلیفائر جو ہے ان لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ پھر وہ لہریں وائرلیس سیٹ کے لاؤڈ سپیکر میں پہنچتی ہیں جو اسے سننے کے لائق بنا دیتا ہے۔ یعنی ایمپلیفائر کے ذریعے وہ اس کے لاؤڈ سپیکر تک پہنچتی ہیں لہریں اور وہاں سے پھر جو ہے ہم اس کو سننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگلا نیا پیرا دیکھیے کہ مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی 1895 میں حاصل کی۔ اب یہ دیکھیں جو پہلا موجود ہمارے سامنے انوینٹر جو آ رہا ہے مارکونی جس کا ذکر ہے کہ فنلے مورس نے جو ہے کیا ایجاد کیا تھا، ٹیلی گرافی کا آلہ۔ ٹیلی گرافی اس نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکونی نے جو ہے وہ وائرلیس سیٹ ایجاد کیا اور اس نے پہلی کامیابی اس میں کب حاصل کی، 1895 میں۔ مگر اس وقت تک اس کے ذریعے الفاظ نہیں بلکہ صرف کھٹ کھٹ کی آوازیں بھیجنے میں کامیابی حاصل کی اور وہ بھی صرف چند گز کی دوری تک۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگایا تو آواز بہت دور تک جانے لگی۔ ایریل کی مدد سے اسی سال اس نے 150 میل تک آواز پہنچا دی۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ ساری کس طرح ایک ارتقائی مرحلہ ہے کہ سائنس بتدریج آہستہ آہستہ اپنے کیسے ترقی کی جانب بڑھ رہی ہے کہ کہاں سے انہوں نے سب سے پہلے فضا میں موجود ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا، پھر ان لہروں کو استعمال میں لاتے ہوئے پھر ایسے آلات کی ایجاد کی گئی کہ جن میں یہ ریڈیائی لہروں کا استعمال کیا جانے لگ گیا۔ ہم نے ٹیلی گرافی کا ذکر پڑھا، ہم نے وائرلیس کا ذکر پڑھا، ہم نے ٹرانسمیٹر اور لاؤڈ سپیکر، ایمپلیفائر، یہ ساری چیزوں کا اس میں ذکر پڑا۔ اور اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکونی نے جب اس کو بنانے میں پہلی بار کامیابی حاصل کی تھی تو وہ کون سا سن تھا، 1895 کا۔ لیکن اس وقت کیا تھا، کس طرح پیغام آگے پہنچتا تھا، یعنی ایک باقاعدہ جس طرح آج کل ہم ایک دوسرے کی آواز سن لیتے ہیں اس وقت یہ طریقہ کار نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ہماری باقاعدہ لفظوں کے ذریعے یا آواز کے ذریعے ہمارا پیغام آگے نہیں جاتا تھا بلکہ کھٹ کھٹ اور کھڑ کھڑ کے جو آوازیں تھیں وہی اس کے ذریعے سنائی دیتی تھی اور وہ بھی صرف چند گز کی دوری تک۔ بعد میں جب سائنس نے مزید ترقی کی اور اسی وائرلیس میں ٹرانسمیٹر لگایا، اس کا استعمال کیا گیا اور ٹرانسمیٹر میں پھر جب ایریل کا تار لگایا گیا تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ ایریل کی مدد سے جو ہے 150 میل تک آواز پہنچانے کا کام شروع ہو گیا۔ اب آگے اگلے پیرے میں آپ دیکھیں گے کہ وائرلیس جو ہے وہ اس کا استعمال سب سے پہلے کہاں کیا گیا۔ وائرلیس کو سب سے پہلے بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا اور یہ واقعہ 1897 کا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کامیابی اس میں بنانے میں وائرلیس میں کب ہوئی تھی، 1895 میں، اور پھر اس کے 2 سال بعد 1897 میں جو ہے پہلی بار اس کا استعمال کہاں کیا گیا، بحری جہازوں میں۔ پھر اسے زیادہ عام استعمال کی خاطر ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی خاطر جگہ جگہ تار گھر قائم کیے گئے اور پہلا تار گھر 27 مارچ 1899 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ اب دیکھیں کہ اب مزید ایک اگلا ترقی کا قدم جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ تار گھر باقاعدہ اس کے لیے قائم کیے گئے ہیں اور جو پہلا تار یعنی خط جو ہے وہ کب بھیجا گیا، 27 مارچ 1899 کو، کہاں سے کہاں، اٹلی سے فرانس۔ پھر وائرلیس ٹیلی گرافی کے آلات کو اور ترقی دی گئی تو یورپ سے بحرہ اوقیانوس کے اس پار امریکہ تک تار بھیجے جانے لگ گئے۔ اوقیانوس کے اس پار پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ اچھا، اوقیانوس جو بحر اوقیانوس ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے جو کہ
امریکہ میں جو ہے یہ مطلب بحر منجمد شمالی سے بحر منجمد جنوبی تک امریکہ، یورپ اور افریقہ کے درمیان ایس کی شکل میں پھیلا ہوا ہے، یعنی اس کی جو شکل ہے وہ ایک ایس کی صورت میں ہے، جو کہ امریکہ، یورپ اور افریقہ کے درمیان جو ہے یہ پایا جاتا ہے، دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے۔ اس کے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا ہم اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، بقیہ اب سبق ہم اپنا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ آج کے تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔